باللہ پڑھنے سے شیطان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ علماء نے اور خوف و خطر کے مقام پر بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ البتہ مطلق کسی اچھے کام، دوسری کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا یا پڑھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے۔ ہمارے پختون بھائی روٹی کھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بابا بسم اللہ کافی، اور کوئی بات کرتے اعوذ باللہ، نہ بابا اعوذ باللہ محل موہوم میں، مغموم میں، خوف و خطر، وساوس سے خناس اور شیطان دور کرنے میں اکسیر ہے۔ اور جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے فائدہ ہوگا، اس طرح ان کلمات کے لکھنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ اچھے کلمات کا لکھنا جائز ہے اچھے کاموں کے لیے، برے کلمات کا لکھنا پسند نہیں کیا۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اور جلال سیوطی نے الاشباح میں ایسے الفاظ جو موہوم ہے اور نامعلوم ہے ان کے استعمال سے منع فرمایا کہ شرکیہ اور کفریہ نہ ہو۔ والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلہا، چونکہ ہم پورا قرآن پڑھانا اور اس طرح علوم سمجھانے کا عہد و پیمان کر چکے ہیں، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اس لیے ہم مختلف مسائل مختلف مقامات پر انشاءاللہ گزشتہ سالوں سے زیادہ واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے سنن میں منقول ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السورۃ من السورہ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ و فقہائے عراق کے ہاں پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اس لیے حافظ کو اختیار ہے کہ فاتحہ سے پہلے یا بقرہ سے پہلے یا کسی اور سورت سورہ اقرا بسم ربک الذی سے پہلے ایک دفعہ بالجہر بسم اللہ پڑھ لے۔ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ بالجہر پڑھنے کو فقہاء نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے اور خاص رحم کرنے والے، کیونکہ ایک کام جب جائز ہو اور کرنے کا قابل ہو تو اس کے لیے خدا کی مدد چاہیے، تو اس لیے بسم اللہ اے بنام خدا۔ مشرکین جب اخلاقی طور پر بگڑ گئے تھے تو انہوں نے باسم اللات والعزیٰ وغیرہ قبیح الفاظ استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ علماء تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں ان کے رد میں بسم اللہ آیا ہے۔ اگر کوئی نام ہے تو وہ خدا کا ہے۔ اللہ اللہ ایچ شیر نستنام او شیر و شکر می شمد جہنم تمام۔ اللہ اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر خود بخود جان و جگر، جسم اور جسمانیت شیرین ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اور بہائے خون اگر تو عاشقوں کا ہے تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔ زمین و آسماں و عرش و کرسی ہے، ہوئے سرمست پی کر جام اللہ۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں گلزار معرفت میں،
ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق کے ہے ہر بات میں تقریر بس۔ صوفیاء کہتے ذکر حق ہم چوں نماز فرض دار، اللہ اللہ کرنے کو بھی نماز فرض کی طرح اپنی اصلاح اور اپنے فائدے کے لیے ضروری جانو۔ ذکر حق ہم چوں نماز فرض دار، اللہ تعالی ہمیں ذاکرین شاغلین بنائے، اور اللہ دل و جان، زبان اور لسان، جسم اور تمام ظاہر اور باطن کو اپنی رضا و خوشنودی میں بروئے کار لائے۔ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تعوذ میں صرف اللہ کا ایک علم ذات ہے، لفظ اللہ، اور اس تسمیہ کے اندر اللہ کے 3 نام لفظ اللہ جو دلالت ذات ہے، اور پھر رحمان اور رحیم۔ بیضاوی وغیرہ میں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یعنی دنیا میں سب کو رزق، پانی، ہوا، وجود، صحت، ضروریات دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کی بخشش ہوگی۔ اے کریمی کے اس خزانہ غیب، گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شان ہے اس کلمے کی۔ اسلام میں ہر موقع کے لیے کلمہ ہے۔ گھر داخل ہوتا ہے بسم اللہ دخلت، نکلتے ہیں بسم اللہ خرجت، کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ توکلت وعلیہ اعتمدت۔ اسی طرح ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بیوی کے ساتھ غوطہ غوط کرتے ہیں تو پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، تمام معتبرات۔ بخاری میں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد ان قدر لہما ولد، اگر اللہ نے اس ملاپ سے بچہ دیا، لم یضرہ الشیطان، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ باپ نے وقت پر بسم اللہ پڑھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ماں کیا پڑھے تو وہ آرام سے پڑھی رہے، وہ یہی جو ذمہ داری ہے فرائض ہے اس کو صحیح طرح ادا کرے۔ اب تک ہمیں دواوین علم میں، شروح میں، مطولات میں، مفصلات میں راکب کا تسبیح ملا ہے، اور اب مرکوب کا نہیں ملا ہے۔ ویسے بھی علماء دین کہتے ہیں نا کہ یہ حال نہیں ہے پڑھنے کا، وہ اوپر والا حال ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کام کے آغاز میں پڑھ لے، ضروری تو نہیں ہے کہ عند العلاج یا ادخال پڑھ لے۔ کچھ آداب تو انسانی اخلاق اور مروت کے بھی ہوتے ہیں۔ وفیہ حکایت عجیبہ، جنید کہتے ہیں ان کو حکایت بھی سناؤ، اشعار بھی سناؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی تو کوئی کمی نہیں۔ ایک کیماڑی والا سمندر چھوٹا ہے، ایک آیات اور لطائف و ظرائف اور قرآن اور علم سے متعلق اشعار شاید زیادہ ہی نکلے۔ تو ایک بزرگ تھے پشاور میں، مولانا محمد اشرف خان، جو پہلے مولانا سید سلیمان ندوی سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں مولانا فقیر محمد صاحب لنڈی کوتل والوں سے بیعت ہوئے تھے، اور بڑے نیک صالح تھے، اور انہوں نے پوری اسلامی یونیورسٹی پشاور کو دینی مدرسہ و دارالعلوم دیوبند میں بدلا تھا،
تمام پروفیسر لیکچرار ٹیچروں کی داڑھی تھی، تمام اسٹوڈنٹس ان سے متعلق نمازی اور داڑھیوں والے تھے، اور تبلیغی جماعت کے ریلے پیلے تھے۔ حضرت کا کبھی کبھی بیان ہوتا تھا وہاں پشاور کے مرکز میں۔ مولانا فیض احمد خان صاحب نے ایک دن کہا، اور تم یہ بیان کرتے ہو گن شکر نے شیر کی سواری کی، معین الدین چشتی نے ہاتھی کی سواری کی، آؤ ہمارے مولانا اشرف ڈاکٹر اور انجینئروں کی سواری کرتے ہیں، کیونکہ حضرت پیروں سے معذور تھے۔ تو جب ٹائم ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر میر حتم یا کوئی ان کا خاص خلیفہ و مرید آگے ہو جاتا تھا، حضرت ان کو پکڑ کے اور کلاس روم میں جاتے تھے تو حضرت پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو میر حتم نے کہا حضرت جی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں کوئی پیسے دے رہا ہوں اللہ کے لیے نہیں کرتے میری خدمت؟ کہا جی بالکل۔ تو ایک دفعہ میں لی مارکیٹ کی طرف سے اندر آیا، اور ماشاءاللہ و انشاءاللہ کی جو دکانیں تھی بطریہ بھائی بندر روڈ پہ، وہاں پر میں باہر آیا تو ایک درخت کے نیچے بہترین خوبصورت گاڑی کھڑی ہے، حضرت صاحب اندر ہے۔ مجھے دیکھا تو شیشہ کھول کر کے، واقفیت پہلے سے تھی، میں خدمت میں آیا، کہا بیٹھو ساتھ۔ ایک بیٹھا ہوا تھا تو اس کو کہا اچھا تم جاؤ حضرت صاحب کے لیے بھی خوشبو بناؤ، آرام سے آؤ۔ پھر حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لڑکے مجھے اٹھاتے ہیں تو میں سنت کے مطابق سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم کیا پڑھیں؟ میں نے کہا ان کی حالت مرکوب کی ہے، مرکوب کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ راکو گدھا کو جو ڈیر خوکڑ چھدئی دی پاسول ایو بیاماو چتایم نا ویدا کو جو ڈیر عقل مندیو کا ویرا علم دا پارا فقہ بکار لگا، ڈیر خوشحال شو۔ اللہ اکبر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عارض خانے جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، باہر نکلنے کے بعد غفرانکا یا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، نیا کپڑا پہنتے وقت سبحان الذی الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر